ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ پٹی کی جو صورتحال ہے اس کی تفصیلات ہم آج آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج 83 یعنی 83 غزہ کی پٹی میں جو ظلم و ستم ہوا ہے، 83واں دن ہے۔ غزہ کی پٹی پر جنگی طیاروں، ٹینکوں اور توپ خانے سے حملے ابھی بھی لگاتار جاری ہیں۔ شہریوں پر، گھروں پر اور ہسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ اس قدر جاری ہے کہ مزید دسیوں افراد کے شہید ہونے اور زخمی ہونے کی اطلاعات لگاتار وہاں سے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطینی خاندانوں کی اجتماعی قتل عام کے 16 جنگی جرائم سامنے آئے، جس میں 195 فلسطینی شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ ان میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت جو آفیشیل رپورٹ آ رہی ہے وہ زخمیوں کی 55,000 کو زائد بتائی جا رہی ہے اور شہداء کی تعداد 21,000 سے زیادہ، جبکہ حقیقت میں کتنی ہے یہ میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی زمینی سطح پر وہاں کی کوئی بھی تنظیم آپ کو بتا سکتی ہے، جب تک کہ یہاں پر مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی اور مکمل طور پر ساری خاندانی تفصیلات نہیں سامنے آ جاتی۔ ملبوں کے ڈھیر میں دبے ہونے والوں کی تعداد میں لگاتار 7,000 بتائی جا رہی تھی، اب 8,000 بتائی جا رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب 1000 کی یا سینکڑوں کی، دسیوں کی کوئی معنی ہی نہیں رہا۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، دیکھیے کس طرح سے جو ہے ایک کھنڈرات میں بیٹھ کر کے 2 مائیں اپنے بچوں کو جو ہے کھلاتی ہوئی نظر آ رہی، کس قدر تڑپا دینے والا منظر ہے۔ ایک طرف یہ تڑپا دینے والا منظر بھی ہے، وہیں پر ان کی ایمان کی قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کھنڈر پتہ نہیں کب کہاں سے آپ کے آسمان پر جو ہے، اس لیے کہ یہ وہ درندے ہیں، یہ وہ حیوان ہیں، ٹھنڈ میں معصوم بچوں کو راستوں پر رکھ کر کے سونے پر مجبور ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا آپ، ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ ہے، رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر بار برباد ہو چکے ہیں، جائے تو کہاں جائیں۔ بھوک پیاس لگاتار اس وقت پورے کی پوری غزہ پٹی کا کوئی بھی ایسا اس وقت محفوظ علاقہ ہی بچا نہیں، اور یہ راستے میں سو تو رہے ہیں لیکن کب ان پر بھی بمباری ہو جائے اس کا بھی پتہ نہیں۔ اور یہ جو ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی چین و سکون سے نہیں ہیں۔ کیسے چین و سکون سے ہو سکتے ہیں یہ 3 مہینے کی بچی کو مار کر کے؟ کیسے آپ سکون سے سو سکتے ہیں بے قصور معصوم بچوں کو ہاسپٹلز میں مارتے ہوئے، زخمی بچوں کو مارتے ہوئے؟ یہ منظر دیکھیے آپ، کھنڈر میں پھنسے ہوئے اس بچے کا منظر دیکھ کر کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ خود اپنے آپ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہودی اور یہ خنزیری کتے خود اپنے ہی لوگوں پر ڈراؤنے خواب کی وجہ سے حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خوفناک خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد اپنے ہی ساتھیوں کو گولیاں مار مار کر کے زخمی کر دیا، ہلاک کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔
عبرانی چینل آتا ہے 12، اس نے آج بتایا کہ بلکہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غزہ سے واپس آنے والے پیرا ٹروپرز بریگیڈ کے ایک سپاہی نے ڈراؤنے خواب سے بیدار ہونے کے بعد فائرنگ کر کے اپنے ساتھیوں کو زخمی کر دیا۔ اب کتنے ساتھیوں کو زخمی کیا ہے اس کی تفصیلات اور تعداد نہیں بتائی جا رہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دسیوں ہوں گے۔ سب پر اندھا دھند فائرنگ کر دیا ہے اور جہنم حاصل کر دیا ہے۔ اور پتہ ہے فوجی کا واقعہ چینل کیا وضاحت کرتا ہے کہ اسرائیلی وزارت دفاع کو بھیجا گیا ہے، اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس سے تفتیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی جہنمی کتے اس وقت میدان میں لڑ رہے ہیں، یہ خود لڑنا بھی نہیں چاہتے، اور ان کے خاندان والے لگاتار نیتن یاہو اس خنزیر کے خلاف احتجاجات درج کرا رہے ہیں، اور ادھر القسام لگاتار ویڈیوز پیش کر کر کے آپ دیکھیے کس قدر ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ 18 گھنٹوں میں 2-3 ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط مانے جانے والے اسرائیل کے بختر بند گاڑیاں اور اس کے ٹینکر سے اس کی کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، کباڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب القسام راکٹ سام 18 کو بھی جو ہے جیسے ہی منظر عام پر لایا ہے القسام بریگیڈ سے حماس کے مجاہدین نے، ان کی نیندیں اڑ گئیں۔ سوشل میڈیا کے کارکنوں نے اسلامی تحریک مزاحمت کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے اس اعلان پر جشن منایا کہ اس کے مزاحمت کاروں اور بہادر مجاہدین نے لڑائی کے دوران ہی اسرائیلی قابض فوج کو نشانہ بنانے کے لیے سیم 18 راکٹ کا استعمال کیا۔ یہ راکٹ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ القسام ملٹری کمیونیکیشنز نے بتایا کہ اس قسم کے راکٹوں کا دن میں 2 بار استعمال کیا گیا تھا، جس میں سے پہلا غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں سیم 18 میزائل کے ذریعے ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسرا غزہ شہر کے شمال میں الصفاوی کے علاقے میں قابض فوج کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ سیم 18، سیم 7 الگ الگ نام کے ناظرین گرامی یہ میزائل ہیں جو اس وقت القسام تمام جو ہے جتنے بھی جن کی جنگی ہتھیار ہے باہر نکال کر کے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے شہداء میں اور حملے کرنے کی بات ہے، وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس قدر تفصیلات کے ساتھ جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں، وہاں کی جو تباہی ہے، اور اس پر جو ہے کوئی شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز کے کمانڈر محمد الزیف کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا اس کی تصویر کو جو ہے اس وقت شیئر کر کے الگ الگ جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی کئی سال پرانی تصویر ہی میڈیا پر آتی ہے، مگر اسرائیلی میڈیا نے ایک تازہ تصویر کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے عسکری کمانڈر محمد الزیف کی تصویر ہے۔ برسوں سے اسرائیل کا خیال تھا کہ محمد الزیف کی صحت ٹھیک نہیں، وہ غزہ میں 58 سال قبل پیدا ہوئے، ان کا اصل نام محمد دیاب ابراہیم المصری بتایا جاتا ہے۔ اسرائیل حملے کے بعد معذور ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ نرسنگ کیئر ایمبولینس میں لے جایا جاتا یا وہ مسلسل ویل چیئر پر بیٹھے رہتے، تاہم اسرائیل کو موصول ہونے والی نئی انٹیلیجنس معلومات نے اس کی صحت کی حالت کا اس طرح سے انکشاف کیا جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حماس کے بڑے بڑے لیڈران اس وقت اسرائیل کے نشانے پر ہیں، اور حماس کی تمام بڑے بڑے لیڈران کو جو شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حماس اور اس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز اور جتنے بھی القدس گروپ وہ کھڑے ہوئے ہیں، شاید ہی جو ہے اس کا یہ سب کے سب اس کے لیے ڈراؤنے خواب بن جائیں گے، اور وہ اپنے خواب پورا نہیں کر پائے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ یمن میں اس وقت جنگ شروع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حوثی وہ قوم ہے کہ اب باقاعدہ یہاں جیسے ہی پتہ چل چکا ہے کہ جنگ مسلط کی جانے والی ہے، تو اب لوگوں کو فوجیوں میں بھرتی کرنے کے لیے اعلانات جاری کر دیے جا رہے ہیں۔ یمن کی حوثی ملیشیا نے ہزاروں یمنی باشندوں کو غزہ میں اسرائیلی فوج سے لڑنے کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے۔
اور کب یہ فلسطین کے راستے پر چل پڑیں کہا نہیں جا سکتا۔ یمن کے سرکاری فوجی اور سیاسی مبصرین نے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ ان بھرتیوں کے ذریعے غزہ پر ہونے والی اسرائیلی بمباری کے سلسلے میں عوام کے غصے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر محمد الکمیم نے میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کی ایک اور بڑی غلطی ہوگی، ان کے پاس جغرافیائی، سیاسی اور مالی وسائل نہیں کہ وہ غزہ میں لوگوں کو تعینات کر سکیں۔ حوثی اپنے زیر انتظام گنجان آباد علاقوں میں لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے مائل کر رہے ہیں کہ ان کی مبینہ اسرائیل کے خلاف تحریک کا حصہ بننے کے لیے عسکری تربیت لیں تاکہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے 2 ماہ سے جاری حوثیوں کی کوششوں میں شامل ہو سکے۔ ان کے پاس مالی وسائل ہو نہ ہو ناظرین گرامی، لیکن جس طرح وہ ایمانی جذبے کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے ہی علاقے میں رہ کر کے اسرائیل اور امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ادھر خالد مشعل کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کو روکنے کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی روشنی میں حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ جب فلسطینی ریاست کے قیام کا وقت آئے گا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس ثالثوں کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، ان کا یہ بیان ہے۔ انہوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے عربیہ کو دیے گئے رد عمل میں کہا کہ مشعل واشنگٹن کو اپنی اسناد پیش کرنے اور واشنگٹن کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جنگ بندی کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے آپ پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،